دی آنر آف مسلمز، اسلام کی بیٹی، اسلام کی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی. Dr. Afia Siddiqui. Dr. Afia Siddiqui. Afia Siddiqui. Afia Siddiqui. Afia Siddiqui. Our sister, Dr. Afia. 2 مارچ 1972 کو ڈاکٹر عافیہ کراچی میں پیدا ہوئیں. وہ بچپن سے ہی بہت زیادہ ذہین تھی. ڈاکٹر عافیہ کا ایک بھائی جو کہ پڑھائی کے سلسلے میں امریکہ گئے ہوئے تھے تو اسی وجہ سے ڈاکٹر عافیہ کی فیملی نے فیصلہ کیا کہ ڈاکٹر عافیہ کو پڑھنے کے لیے امریکہ بھیجا جائے. ڈاکٹر عافیہ جب امریکہ گئیں تو ان کا ایڈمیشن دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی MIT میں ہوا اور وہیں سے انہوں نے گریجویشن کی. ڈاکٹر عافیہ ایک نیورو سائنٹسٹ ہیں. 1995 میں ڈاکٹر عافیہ کی شادی امجد خان سے ہوئی. بدقسمتی سے ڈاکٹر عافیہ کی شادی شدہ لائف زیادہ خوشگوار نہیں تھی. ڈاکٹر عافیہ کے ہسبینڈ ان پر بہت زیادہ تشدد کرتے تھے. ڈاکٹر عافیہ کے 3 بچے بھی تھے جن میں 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی. ان کی شادی کامیاب نہ ہو سکی اور 2002 میں ان کے درمیان ڈیورس ہوا. ڈیورس ہونے کے بعد ڈاکٹر عافیہ کے سابقہ شوہر ان کے خلاف ہو گئے. ان پہ جھوٹے قسم کے الزام لگانا شروع کر دیے. الزام یہ تھے کہ ڈاکٹر عافیہ ایک نہایتی خطرناک خاتون ہیں اور دہشت گردی میں ملوث ہیں. لیکن حقیقت یہ تھی کہ ڈاکٹر عافیہ کے ہسبینڈ امجد خان امریکہ کی سازش میں شامل تھے. ڈاکٹر عافیہ نے اپنی اسٹڈی کے دوران ایک ایسی ریسرچ کی تھی، ایک ایسا فارمولہ نکالا تھا جو کہ بہت ہی کمال تھا اور امریکہ اس فارمولے کو حاصل کرنا چاہتا تھا. خیر، ڈاکٹر عافیہ کے ہسبینڈ بھی امریکہ کے اس سازش میں شامل تھا. ڈاکٹر عافیہ کے ہسبینڈ ان سے کئی بار وہ فارمولہ حاصل کرنے کی کوشش میں ناکام رہے تو اسی وجہ سے انہوں نے ڈیورس لے. امریکہ میں 10 سال گزارنے کے بعد ڈاکٹر عافیہ 2002 میں واپس پاکستان آ گئیں. لیکن بدقسمتی سے 31 مارچ 2003 کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کراچی سے کڈنیپ کیا گیا. اگلے 5 سال ڈاکٹر عافیہ بالکل غائب رہیں اور پھر 5 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی افغانستان میں ہے. 17 جولائی 2008 کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو افغانستان کے صوبہ غزنی سے اریسٹ کیا جاتا ہے اور 2 سال بعد 3 فروری 2010 کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 86 سال کی سزا سنا دی جاتی ہے. یہ سزا ان کو کیوں سنائی گئی؟ ان پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے امریکن سولجر پہ M4 رائفل سے فائر کیے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ M4 رائفل سے فائر کرنے پر کوئی بھی امریکی سولجر ہلاک نہیں ہوا، ایون کہ زخمی تک نہیں ہوا اور ریٹیلیشن کے مطابق الٹا فائر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ہی لگا. حقیقت سے ہٹ کر ہم 1 سیکنڈ کے لیے یہ تصور بھی کر لیتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہی مجرم ہے تو کرائم افغانستان میں ہوا اور کرائم کا ٹرائل امریکہ میں چل رہا ہے. جس کرائم کی سزا 10 یا 12 سال ہوتی ہے، سیم اسی کرائم پہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 86 سال کی قید سنائی گئی. ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکہ کی ایک جیل FMC کارزل میں موجود ہیں اور وہ بے گناہ ہیں اور ان پر بے حد قسم کا تشدد کیا جا رہا ہے. اور یہ جو سکرین پر آپ پکچر دیکھ رہے ہیں یہ جیل جانے سے پہلے کی تصویر ہے اور یہ جو آپ پکچر دیکھ رہے ہیں یہ موجودہ حالت کی پکچر ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر کس قسم کا تشدد کیا جا رہا ہے. آئی ونڈر کی ہیومن رائٹس والے کدھر ہیں ہیومن رائٹس والے، فیمنزم والے جو اس ظلم پہ خاموش ہیں؟ اگر صرف میرا جسم میری مرضی ہی فیمنسٹ ہے تو ایسی فیمنسٹ پہ لعنت ہی بنتی ہے. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم آواز کیوں اٹھائیں. آج تک آپ نے دیکھا ہے کبھی کسی بڑے لیڈر نے، کبھی کسی بڑے انفلوئنسر نے آواز اٹھائی ہو؟ کیونکہ اب ہم وہ مسلمان رہے ہی نہیں، ہمارے اندر کا وہ مٹیریل ختم ہو چکا ہے. آج اگر کوئی فضول ٹرینڈ شروع کر دے تو اس پہ یہ ویڈیو بنائیں گے، لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے کوئی ویڈیو نہیں بنائے گا. کتنی بدقسمتی ہے یار. اور کچھ لوگ تو سوچتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ کے لیے میری آواز اٹھانے سے کیا ہوگا، میں کون سا کوئی بڑا انفلوئنسر ہوں اور میری آواز سے کیا ہی کچھ ہوگا. تو میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. وہ علامہ محمد اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ ہر فرد کے ہاتھوں میں ہے عوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو ہر کسی کو کوشش کرنی چاہیے، ہر فرد کو کوشش کرنی چاہیے، ہمارا حق ہے. اگر آپ کوشش ہی نہیں کرتے تو یاد رکھیں قیامت والے دن اس چیز پہ پکڑ ہوگی. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم آواز اٹھا سکتے تھے، تمہاری سنی جاتی تھی اور تم نے نہیں اٹھائی. پچھلے 21 سالوں سے ڈاکٹر عافیہ پر تشدد کیا جا رہا ہے لیکن وہ اسلام کے لیے ڈٹی ہوئی ہے. ڈاکٹر عافیہ کے آگے روز قرآن پاک رکھا جاتا ہے کہ اس کے اوپر سے گزرو، لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی منع کر دیتی ہیں اور ڈاکٹر عافیہ کے منع کرنے سے ان پر اس قسم کا تشدد کیا جاتا ہے کہ ان کی چیخ و پکار سے جیل میں موجود سبھی قیدی خوفزدہ ہو جاتے ہیں. ابھی میں آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں جس میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی اپنے ماں کو ایک خواب بتا رہی ہیں اور یہ ذرا غور سے سنیے گا پلیز. عافیہ نے اپنا ایک خواب سنایا امی سے اس نے کہا یہ آخری فون کال ہے جو ہمارے عافیہ سے ہوئی ہے، اس کے بعد عافیہ سے ہماری بات نہیں ہوئی. اس نے یہ کہا کہ امی جان میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا رات کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا یہ امتحان کب تک
कब चलेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा। उन्होंने कहा बेटी तुम्हारे इम्तिहान नहीं है ये, तुम्हारा तो कब का खत्म हो गया। तो आप ये कह रही है मैंने एकदम से पूछा कि या रसूल अल्लाह फिर मैं यहाँ क्यों बंद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गई, उनके आंसू थे आंखों में और आहिस्ता से बोले और आफिया रोने लगी थी उस वक्त और बोली मैंने क्यों ये सवाल कर लिया। मगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुन लीजिए, जिससे उनकी आंखों में आंसू थे और वो जवाब ये था कि बेटी ये उम्मत का इम्तिहान है, ये उम्मत का इम्तिहान है। अगर ये क्लिप देखने के बाद आपकी रूह नहीं ना कांपी, आपके अंदर जरा एहसास नहीं हुआ, तो मुबारक हो, आप सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अपने माँ के लिए एक खत भी लिखा था और उन्होंने ये बताया कि अगर मेरी मौत वाक़ई हो जाए तो मेरे लिए ना रोना। क़यामत के दिन मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिरकर इन पाकिस्तानियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करूंगी, जो कि वो बहन फरोश और बेटी फरोश है। प्लीज खुदारा इस वीडियो को शेयर करें। मुझे इस वीडियो पे कोई लाइक्स, कोई सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए। अगर आपको डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए आवाज उठाते हुए शर्म आती है तो कम से कम इस वीडियो को शेयर कर दें। क़यामत वाले दिन आप कम से कम कोशिश करने वालों में तो शामिल हों। प्लीज इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए हैशटैग यूज करें, रिलीज डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, जस्टिस फॉर आफिया सिद्दीकी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मोहम्मद यूनुस को दीजिए इजाजत।